بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو میں ہم کلاس 9 کی حدیث نمبر 1 اور 2 کا ترجمہ اور تشریح دیکھیں گے۔ تو آپ کی جو پہلی حدیث ہے اس کا ترجمہ ہے، تم میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم سیکھے اور دوسروں کو سکھائے، یعنی کہ ہم سب میں سے بہترین شخص وہ ہے جو قرآن کریم خود بھی سیکھے اور اسے دوسروں کو بھی سکھائے۔ اس کی تشریح ہے، اس حدیث میں قرآن مجید کے پڑھنے اور پڑھانے والے معلم اور متعلم کی فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی اس حدیث شریف میں قرآن مجید کو جو لوگ پڑھتے ہیں اور دوسروں کو پڑھاتے ہیں ان کی فضیلت کو بیان کیا گیا ہے۔ قرآن کریم اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ یہ بات ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی آخری مقدس کتاب ہے۔ اس کے بعد جو ہے کوئی کتاب نازل نہیں کی گئی تھی، اور یہ کتاب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کی گئی تھی، جو کہ انسانوں کے لیے تا قیامت ضابطہ حیات ہے۔ یہ جو ہے ہماری قیامت تک کے لیے ہدایت کا بہترین ذریعہ ہے۔ یہ وہ مبارک کتاب ہے جس کی حفاظت خود اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ جس طرح تمام عالم میں اللہ تعالیٰ بزرگ اور برتر ہے، اسی طرح تمام کلام و کتب میں قرآن کریم اعلیٰ اور اتم ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کی حفاظت اپنے ذمے لے رکھی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ تمام انسانوں میں سب سے برتر ہے، اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، ہم سب کا مالک ہے، اسی طرح تمام دنیا کے کلام میں قرآن کریم جو ہے سب سے زیادہ اعلیٰ ہے، سب سے زیادہ عظمت والا ہے۔ اس میں ہمارے نفع و نقصان اور فوز و فلاح کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمارے لیے نفع و نقصان کی اور اچھائی و برائی کی سب باتیں لکھی ہوئی ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کریم کو اخلاص کے ساتھ پڑھیں، جس کے ساتھ فہم و تدبر اور غور و فکر بھی ہو، یعنی قرآن پاک ہمیں بہت زیادہ اچھے طریقے سے اخلاص کے ساتھ پڑھنا چاہیے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے تاکہ ہم اس کو غور و فکر سے سمجھیں، دوسروں کو قرآن کریم کی تعلیم دیں، اس کی دعوت کو لوگوں تک پہنچائیں۔ جب ہم خود اچھے سے تعلیم حاصل کریں گے تو ہم اس کو پھر دوسروں تک بھی پہنچائیں گے اور اس کی دعوت دوسرے لوگوں تک پہنچائیں گے، اور خود عمل کریں، اس کے مطابق عمل کرنے میں دونوں جہانوں کی کامیابی ہے، اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر پورا عمل کریں تاکہ ہمارے دونوں جہاں یعنی کہ ہماری دنیا و آخرت دونوں کامیاب ہو۔ حدیث نمبر 2 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ ترجمہ: سب سے بہتر ذکر لا الہ الا اللہ ہے اور سب سے بہتر دعا الحمدللہ کہنا ہے، یعنی ذکر میں سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ کہنا بہت بہتر ہے اور دعاؤں میں سب سے زیادہ الحمدللہ کہنا بہت بہتر ہے۔ اس کی تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ اس حدیث میں ذکر و دعا کی اہمیت اور فضیلت بیان کی گئی ہے، یعنی اس حدیث پاک میں ذکر کرنا اور دعا کرنا، اس کی اہمیت کو بیان کیا گیا ہے۔ ذکر اللہ اپنے وسیع معنی کے لحاظ سے نماز، تلاوت قرآن اور دعا و استغفار سب کو شامل ہے، یعنی کہ ذکر اللہ میں نماز پڑھنا، تلاوت کرنا قرآن پاک کی اور دعا اور استغفر اللہ کہنا، یہ سب شامل ہوتا ہے، لیکن مخصوص عرف و اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تقدیس، توحید و تمجید، اس کی عظمت و کبریائی اور اس کی صفات کمال کے بیان کرنے کو ذکر اللہ کہا جاتا ہے۔ یعنی کچھ لوگ جو ہیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے لیے تسبیحات پڑھتے ہیں، جیسے پہلا کلمہ پڑھتے ہیں، زیادہ تر دوسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں، تو خاص طور پر جو مخصوص دعائیں پڑھی جاتی ہیں یا مخصوص کلام پاک پڑھا جاتا ہے تو ان میں ذکر اللہ کا لا الہ الا اللہ کہنا بہت بہتر ہے، اور دعا میں الحمدللہ کہنا بھی بہت بہتر ہے۔ دعا کسی کم تر کا اپنے برتر سے کچھ مانگنا اور مانگنے پر اظہار عاجزی کرنا دعا کہلاتا ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہمیں بنایا ہے، اس پوری کائنات کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، تو ہم بہت کمتر ہیں اپنے رب کے آگے، تو اپنے برتر سے کچھ مانگنا یعنی اپنے مالک سے کچھ مانگنا، اس کے آگے عاجزی کرنا، اس کا اظہار کرنا عاجزی کا، کیا کہلاتا ہے؟ دعا۔ دعا سے مراد ہے اللہ تعالیٰ کو قادر متعلق مانتے ہوئے اس کی بارگاہ میں التجا کرنا اور درخواست پیش کرنا، یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، ٹھیک ہے، اور اس کی بارگاہ میں التجا کرنا، بار بار اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا، کچھ مانگنا، اگر آپ کو کچھ دعا مانگنی ہے یا کچھ آپ کو ضرورت ہے کسی چیز کی تو اس کی بار بار التجا کرنا یا پھر درخواست کرنا کیا کہلاتا ہے؟ دعا۔ دعا حصول مقصد کا ایک وسیلہ ہے، یعنی بندہ جس طرح اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کے لیے دوسری محنتیں اور کوششیں کرتا ہے، اسی طرح کی ایک کوشش دعا بھی ہے، یعنی کہ جب انسان جو ہے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو پوری کرنے کے لیے
اور قسم کی جو ہے محنتیں کرتا ہے اور کوششیں کرتا ہے، تو اس میں ایک کوشش یہ بھی شامل ہے دعا کرنا،